السلام علیکم محترم ناظرین. آج آپ کو بتائیں گے کہ اربعین یعنی تجدید عزم حسینی کے اوپر گفتگو کریں گے. اربعین ایک انقلابی تحریک کا آغاز. اربعین عزت و آزادی کے تسلسل میں عاشورہ کا لہراتا ہوا پرچم. اربعین کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کو 40 دن گزر چکے ہیں؟ آخر اس کی کیا خاصیت ہے؟ اربعین یعنی چہلم، لیکن عالم اسلام میں حضرت امام حسین کی شہادت کے 40ویں دن کو اربعین کہا جاتا ہے. اس دن امام حسین کی شہادت کے غم میں سوگ اور عزاداری کی جاتی ہے. دعا اور عبادت، اعمال اور وظائف انجام دیے جاتے ہیں. یہ اربعین کا دن ماہ سفر کی 20ویں تاریخ کو آتا ہے. حضرت امام حسین کے تمام چاہنے والے آپ کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، جلوس عزا نکالتے ہیں، نوحہ و ماتم کرتے ہیں اور اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت بھی پیش کرتے ہیں. اربعین ہی کے دن اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام سے کربلا آیا ہے. اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابی جابر بن عبداللہ انصاری مدینہ سے کربلا پہنچے ہیں تاکہ امام حسین کی قبر کی زیارت کر سکیں. یہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے امام حسین کی قبر کی زیارت کی ہے. 1400 سال بعد آج بھی اربعین کے دن امام حسین کے عاشق ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے کربلا آتے ہیں. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈائریکٹر قائم ٹی وی سید محمد عباس نیر، اور انہی کے ہمراہ موجود ہوں گے نمائندہ قائم ٹی وی وسیم نقوی صاحب. سب سے پہلے آپ سے بات کر لیں تو نیر صاحب، اربعین حسینی یعنی ہے کیا؟ آخر کیوں اتنی بڑی تعداد میں لوگ کربلا میں جمع ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ عبداللہ، اور آپ کے توسط سے میں تمام ناظرین کو اور جو ہمارے زائرین جہاں رہے ہیں ان کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہلی مرتبہ سب سے پہلے صحابی وہ تھے، اور جناب جابر کا مقام انتہائی بلند ہے. وہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، اور ماشاءاللہ سے ان کو 5 ائمہ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور جناب امام باقر کی زندگی میں ان کو شہادت ملی. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں عبداللہ، تو جی اس میں ظاہر تھوڑا سا میں آگے پیچھے ٹریک سے لے کے چلوں گا تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو بے کہ شک. شہادت امام حسین علیہ السلام کے کیوں ضروری تھی، اور اس کے بعد یہ عزاداری کیوں ضروری تھی. کیونکہ آپ قائم ٹی وی کے ذریعے لاکھوں ناظرین دنیا بھر میں یہ خبر نامہ دیکھتے ہیں. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات کو واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ رسالت مآب چوما کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کے گلے کو. حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے. جی یہ حضرت امام حسن زہر کے ذریعے شہید ہوں گا، حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا ان کی گردن پہ. بہرحال یہ وہ بیان ہے جو ہمارے لیے اندر کلیجہ کٹنے لگتا ہے. اب اس وقت جناب سیدہ نے کہا بابا، جناب سیدہ کا مرتبہ چھوٹا نہیں ہے، وہ جناب سیدہ عالمین ہے. اور عالمین کے اس حوالے سے تشریح کر رہا ہوں کہ پروردگار رب العالمین ہے، رسالت مآب رحمت العالمین ہے. اور مولا متقیان نے اس کی تشریح کی ہے ایک سوال کے جواب میں کہ جب عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ 3 سے زائد ہے، کیونکہ عربی میں 3 سے اوپر جو ہے وہ زیادہ کے لیے کاؤنٹ ہوتا ہے مین، ورنہ 1 اور 2 پہ کچھ نہیں. تو مولا متقیان نے فرمایا 18,000 عالم ہے، اور ٹھیک. پروردگار عالم 18,000 عالم کا مالک ہے، رب ہے. رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 18,000 عالمین کے لیے رحمت العالمین ہے. اب میں پھر وہ ممبر سے اعلان بھی کر چکے تھے کہ مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے علم جانتا ہوں. آسمانوں کے، یہ نہیں کہا ایک آسمان جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، نہیں،
انہوں نے کہا کہ میں آسمان کی 18,000 عالم کے مولائے عالمین ہے. آج اگر لوگ نہیں مانتے نہ مانے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ سید النساء العالمین ہے، تو وہ بھی عالمین. وہاں اس وقت انہوں نے ساتھ میں آپ سے فرمایا بابا کیا جب شہید ہوں گے تو پورا خاندان شہید ہو جائے گا، تو کیا آپ ہوں گے؟ وہ پورے سوالات پورے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن میں کیونکہ قائم کی ہوئی ہمارے ہر مطلب میں دیکھا اور سنا جاتا ہے، اور ہم بڑی بیلنس گفتگو کرتے ہیں، ہم بڑا بے شک. بیلنس طریقے سے اسلام کی اصل شکل، اسلام کی جو اصل صورتحال ہے ہم اس کو آگاہ رکھتے ہیں. ہم کسی بھی جگہ کسی خاص مکتب فکر یا اپنے فقہ کو اجاگر نہیں کرتے. ہم جی تاریخ جی. کی روشنی میں جتنی بھی سچائی کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ سامنے آ سکے. سچائی کی روشنی میں اس کوشش میں کرتے ہیں کہ گفتگو کی جائے. ٹھیک ہے نیئر صاحب، شامل گفتگو کر لیتے ہیں وسیم نقوی صاحب کو. وسیم نقوی صاحب، آپ سے بھی یہی سوال جاننا چاہوں گا کہ آخر کیوں اتنی بڑی تعداد میں لوگ کربلا میں جمع ہوتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ عبداللہ. سب سے پہلے تمام قائم ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو وسیم نبی کی جانب سے السلام علیکم، اور نیئر بھائی وعلیکم السلام جی. اور آپ لوگوں سے آپ یہی گزارشات ہیں کہ جو یہ دن چل رہے ہیں ایام اعزا کے، اور خاص جو آپ نے عبداللہ سوال کیا وہ یہ کہ نیئر تو کہیں کہ کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح ہے. بس گفتگو کو تھوڑا بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں کہ جو کربلا کی زیارات ہیں اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ زیارات کچھ کھلی ہیں، لوگ آئے بہت ایک مشکلات کے ساتھ. یعنی ایک زمانہ تھا کہ اگر 2 کہا جاتا تھا کہ ایک کو قتل کیا جائے گا اور دوسرا زیارت کو جائے. اس کی اہمیت اندازہ جو ہمارے جو فرقے سے تعلق ہیں سید ہیں وہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی ہماری دوسرے فرقے کے مسلمان ہیں ان کو بھی کافی حد تک اس میں رکاوٹیں ایک خاص عرصے کے لیے کھلا ہے اور پھر بند ہو گیا. اور اس کی جو تاریخی اہمیت ہے جیسے کہ آپ نے شروع میں عبداللہ مینشن کیا، بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور نیئر بھائی نے بھی صحیح فرمایا. آج کے دور میں اس کی اہمیت اور اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اس کی زیارت میں لوگ ایک آزادانہ طور پہ جا سکتے ہیں. اور اس کا جو عربین کا جو اہمیت ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کے جو حرم سے جب نکل کے یہ لوگ واک کرتے ہیں اور ایک اس مشقت کو یاد کرتے ہیں کہ جو ہمارے اہل حرم اس زمانے میں شام سے جب آئے اس تمام ہوتے ہوئے گرمی کی اس سفر کی تکالیف کو اس کو محسوس کرنے کے لیے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہم جب ماتم کرتے ہیں تو جو سینے پہ ہمارے اس سید شہداء کے جو چاہنے والے جو اس درمیان اس دوران جو گئے ہیں شام سے سفر طے کر کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور جب اس سفر کی تھکاوٹ کو یعنی 90 سے 100 درمیان فاصلہ ہے کو طے کرنا ایک آسان بات نہیں ہے. اور دور حاضر میں جب ہم اپنے اپنے گھروں میں اتنے عیش و آرام کے لوگ تمام زندگی گزار رہے ہیں جہاں کھانے کی آپ کو فیسلٹیز ہے، ٹریولنگ کے لیے آپ کے پاس ایک سے ایک گاڑیاں موجود ہیں، مگر اس وقت چاہے کسی بھی ملک کا کوئی پرنس ہو یا کوئی ایک مزدور ہو یا ایک جو کہ گھروں سے گاڑی تک سودا سلوک لینے مگر محبت میں 100 کلومیٹر کا سفر جو ہے اپنے گھر کا آرام، اپنے گھر کا بستر، اپنے گھر کے تمام وہ ان تمام عیش و آرام کو، اپنی تمام سہولیات کو چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف وہ ننگے پاؤں یا چپل پہن کے جیسے وہ 100 کلومیٹر کا سفر تھا حسین علیہ السلام کی محبت میں اور ان کے لیکن ایوان ان کا لوگوں کے لیے پرسہ دینے وسیم جا صاحب کیا پیغام ہے جو لوگ آج بھی نہیں مانتے، جیسا کہ نیئر صاحب نے خود اپنی گفتگو میں بھی بیان کیا؟ دیکھیں جو نہیں مانتا کہتے ہیں نا کہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ آپ واک کر کے جا رہے ہیں. ان کے متعلق تو ان کو تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی وہ بیدار ہوں گے تو وہ یقیناً کریں گے کہ حسین ہمارے. اور جن لوگ نہیں جا پاتے عبداللہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سالوں سے جن لوگوں کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جانے کی یا ویزے کی یا کسی اور ایئر لائن کی پرابلم کی وجہ سے، تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں
کی طرف روائیں وہ اپنے شہروں میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ محبت کا لوگوں کا اور ولولہ دیکھیں کہ لوگ مختلف پاکستان ہو امریکہ ہو اپنے گھروں سے اپنے گھر سے نکل کے ایک انہوں نے مخصوص کر لیا کہ فلاں امام بارگاہ تک جانا ہے. یہی ہوتا ہے کہ ہم کربلا میں جا رہے ہیں کہ ہم اتنا لمبا طویل سفر طے کر کے اور پرسر دیں گے مولا امام حسین علیہ السلام کو, جی مولا اچھا عباس علیہ نیر السلام صاحب آپ کی کے جانب آنا خانزادوں کو. چاہوں گا, آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اربعین حسینی کو منانا کیسے چاہیے؟ دیکھیے اربعین حسینی کو جو منانے کا ہمیں تاریخی رواج ملتا ہے یہی ملتا ہے کہ اس میں پہلی مد نظر یہ رکھنا ہے کہ جو پیغام امام حسین علیہ السلام ہے وہ ہمیں پیغام دینا ہے, اور وہ پیغام یہی ہے کہ حق ہے, حق کی طرف آپ کھڑے ہوں, ایک دوسرے کو آپ کوشش کریں کہ اگر کسی غلطی کمیونٹی میں ایک دوسرے کو معاف کریں, اور جو امام حسین علیہ السلام کا جو اصل پیغام ہے اس پیغام کو کا طریقہ کار یہی ہے کہ صفوں میں آپ اتحاد رکھیں, ایک دوسرے سے اگر کوئی آپس میں اختلافات ہیں تو اس کو ختم کیا جائے, اور اس پیغام کو اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ حسینی ہے, آپ کو کہا جائے کہ یہ حسینی ایک کردار کا نام ہے. امام حسین نے جو آپ کو پریکٹیکلی دیا ہے جس کو آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ کربلا سے ہمیں جس وقت یہ سبق ملتا ہے, کوئی وہاں ہر شخص ایک دوسرے کی خدمت میں لگتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا آئینہ ہے آپ کو اس کردار کا کہ جو وہ کردار امام حسین علیہ السلام 100 سال پہلے دے گئے. اگر وہاں سے ہم دور ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک مناتے ہیں, ختم کرتے ہیں, گریا کرتے ہیں, سوگ کرتے ہیں, ہم تمام چیزیں کرتے ہیں, مجالس کرتے ہیں, مجالس کو اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے کردار سے ریفلیکٹ کیا چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ کو سبق ملتا ہے, اور یہی سبق ہمیں وہاں نہیں بلکہ ہمیں یہاں اپنے اس ٹھیک ہے, ہمیں دور سبق کربلا سے ملتا دور ہے اور اگر اب ہم سبق ہمیں لینا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں وسیم صاحب یہی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. نیر صاحب یقینی طور پہ آپ نے سن لیا ہوگا, وسیم نقوی صاحب کی گفتگو کو ملاحظہ کر لیا ہوگا. آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اربعین حسینی کو منانا کیسے چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ دنیا بھر میں موجود امام حسین کے چاہنے والے اس دن کریں تو کیا کریں. عبداللہ پہلے سوال کی طرف میں رہوں گا, کیونکہ ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اربعین کب سے منائی جا رہی ہے. ایک بات ٹھیک ہے. اس میں مختلف ادوار میں جو مشکلات پیش آئی ہیں امام مظلوم کو ماننے والے اور معصومین پہ یقین رکھنے والوں کی, اور اس میں ہمارے ائمہ نے کیا کیا فرمایا ہے, وہ جب تک واضح نہیں ہوگا اربعین کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, شاید امام حسین علیہ السلام کے بعد جو اسیری ہے اس پہ بات نہیں کروں کہ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری جن کا مزار مقدس مدائن میں موجود ہے, ہم لوگوں نے وہاں زیارت کی ہے. جناب سلمان فارسی ہیں, جناب حذیفہ یمانی, اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری, اور امام باقر کے صحابی حضرت امام زادہ طاہر. تو یہ وہ وہاں موجود ہے. اچھا, انہوں نے سفر کیا تھا, پھر جب ہمارے اسیر رہا ہوئے ہیں, اور جو اسیری کا دوران ان کے ساتھ جناب سکینہ کو زندان میں چھوڑ کے, اور پھر وہ سارے دکھ تکلیف لے کے جس طرح سے جناب زینب اور امام سجاد نے سفر کیا ہے, جو باقی ماندہ زندہ خانوادہ ابو طالب تھا, وہ اس کو لے کے جو چلے ہیں, اور ان کو راستے میں جہاں جہاں مشکلات پیش آئی اور جہاں جہاں موقع ملا ہے ان کو سچائی بنانے کا, وہ تو یہ ہم پیروی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد کرتے ہیں. اربعین کا مقصد یہ ہے کہ چیلم منانے, ایک بہن اپنے بھائی کے اور ایک بیٹا اپنے والد کے لیے چیلم منانے کے لیے اور وہاں پرسہ دینے کے لیے پہنچا تھا. جو اس میں 600 سال کے جو تاریخ حوالے سے بنو امیہ بنو عباس کا پیریڈ ہے, اس میں کسی بھی موقع پہ اربعین رکی نہیں ہے. جو جناب زینب اور جناب امام سجاد نے جس طرح سے ازداری اور مجلس کا سلسلہ قائم کیا تھا, وہ نہیں رک سکا, کبھی بھی نہیں رکا. وہ کہ تعداد محدود ہو جاتی تھی, بند کمرے میں بیٹھ گئے, 4 لوگ رو رہے, گریا کر لیا, عاشور کے دن گریا کر لیا, پرسہ دے دیا. لیکن یہ اہل تشیع کا یا جو حقیقتاً ساری تاریخ سے باقی اس بات کو جانتے ہیں کہ جناب سیدہ کا وعدہ ہے کہ
کہ ہم اس مجلس میں تشریف لائیں گے. تو اسی طرح سے ہمارا یقین ہے کہ جب ہم عربی میں واک کر رہے ہوتے ہیں ہمارے معصومین اور تمام شہداء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہاں سے عربی کی اہمیت وہ تمام تر زائرین کے لیے بھی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ ظالم و شفاق حکمران کے دور میں وہ کربلا کی زیارت کے لیے خراج مانگتے تھے کہ ٹھیک ہے, ایسا نہیں مانگتے تھے, پیسہ ان حکمرانوں کے پاس بہت تھا. جو عاشقان امام حسین علیہ السلام تھے, عاشقان مولا متقیان تھے, عاشقان معصومین تھے, وہ ہر سال ایک نیا ریٹ مقرر کرتے تھے کہ بھی مقرر کرتے سیدھا ہاتھ کٹوائے گا وہ جا کے زیارت کر سکتا ہے. ہم تو کچھ بھی زیارت نہیں کر رہے عبداللہ. ہم ذرا سی مشکل پہ ایک وقت میں اگر کوئی ہمیں کہیں دشواری ہو جائے ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں. وہ تصور کریں کہ وہ بیٹا کہہ رہا ہے ماسی کی میں زیارت پہ جا رہا ہوں اور اس سال جو قیمت لگی ہے وہ الٹا پیر ہے, ماں کہہ رہی بیٹا جاؤ. تو وہ اس کیفیت کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں, ان تمام تر صورتحال کیسے محسوس کر سکتے ہیں جبکہ ہم جب مشی کر رہے ہوتے ہیں. آپ عبداللہ یقین کریں میں 2015 سے مسلسل ہر سال عربی کرنے جاتا ہوں. اس سال عاشورہ بھی کیا اور ٹائم ٹی وی سے عاشورہ کے سارے پروگرام نشر ہوئے. لاسٹ ہے عربی کے, میں جی جی وسیم بالکل. بھائی وسیم نقوی بھائی ہم لوگوں نے پورا عربی کور کیا. ہر صرف آپ چیز نے کینیڈا کو ملتی نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا زندگی کو کی آگاہ ہر رکھا آپ نے. چیز ملتی ہے, ہر جی چیز ملتی ہے عبداللہ. آپ تصور نہیں کر سکتے. ایون یہ کہ میں انتہائی حیرت میں مبتلا ہوا, گو کہ بیک پیک تھا اور اس میں احتیاطاً ہمیں کپڑا بھی رکھتے ہیں جوڑا. تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ واشر اور ڈرائر لگا ہوا ہے وہاں. آپ کے کپڑے خراب ہو گئے, آپ وہاں جائیے, وہ آپ کپڑے دیں گے, آپ چینج کیجیے, ان کو دیجیے, اسی وقت واشر کریں گے اور ڈرائر کریں گے. کیا بتا رہا ہوں, استری کر کے زوار, اور کوئی پیسے کی چارج نہیں. ہر چیز ہمیں میسر ہے. لیکن تصور کریں وہ جو اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے مولا کی محبت میں جی سفر کرتے تھے, جبکہ جنگل بیابان سنسان صحرا, دھوپ کی شدت 50-52 ڈگری سینٹی گریڈ, کھلا صحرا. ابھی تو ہمیں موقع مل جاتے ہیں وہاں آرام کرنے کے لیے, ہمیں وہاں صحیح بات سفر ہے. کے دوران بعض جگہ شیڈ بنے ہوتے ہیں. یہ ہے عربی بھائی. عربی کو اگر اس طرح سے محسوس کر کے کریں گے نا, آپ خدا یقین کریں میں عربی پہ بہت مجھے بڑا قلبی سکون ملتا ہے, بہت سکون ملتا ہے. اور پورا خانوادہ پتہ نہیں کہ جی سب یہ کہ عربی واک کریں گے اور ٹھیک ہے اچھی ٹھیک ہے. خاصی عمر کے. اسی پہ میں بات آپ کر کو لیتے ہیں. ایک بات پہ لاسٹ وسیم میں بھائی کی چھوڑا, جانب بھی چلے میں جاتے ہیں. آج کے وسیم بھائی میرے بھی آپ کی آپ گفتگو ملاحظہ کر رہے ہیں. وسیم بھائی یقینی طور پہ آپ عبداللہ نے جو ایک ہے چھوٹا نیّر سا صاحب کو واقعہ سن لیا. ضرور بیان جی کروں جی گا. مشی کے دوران ایک جی میں نے کنٹینیو کیجیے. نیّر عراقی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خاتون کو دیکھا, یار انتہا بتا رہا ہوں میں, کہ اس کے سر جی پہ ایک وسیم بھائی آپ چھوٹا کی سا جانب آنا جھولا چاہوں گا. لگا یقینی ہوا ہے. طور پہ آپ نے نیّر صاحب کو ملاحظہ کر لیا ہے. آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ اربعین حسینی کی تاریخ و اہمیت آخر ہے کیا؟ جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ حضرت پہلی دفعہ زیارت پر آئے ہیں, اور یہ ہمیں تاریخوں میں ہمارے مجالس میں ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے علماء ہیں امام ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ آپ زندگی میں ایک دفعہ امام کی زیارت کے اوپر جائیں گے تو ان کو جو بات ہے عبداللہ, یہ بات یقین کی اور اعتقاد کی. اور جیسے ہم لوگ جو بچپن سے رکھ دیا گیا کہ زندگی میں آپ ضرور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمارے جو بیان کرتے ہیں اور ہمیں جو مانتے ہیں اور ہم نے محسوس کیا ہے کہ ثواب تو اپنی جگہ. جیسے نیّر بھائی فرما رہے تھے کہ بھی عمر کے لوگ ہیں, چاہے وہ بچے ہیں یا اولڈ ایج لوگ ہیں, وہاں جا کے شرکت کر کے اور اس پروسیس سے جو گزرتے ہیں تو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے, اور اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ انسان پھر چاہتا ہے کہ دوبارہ اس زیارت کے اوپر السلام پہ جائے. اچھا میرے پاس وسیم میں میرے پاس جو ہے وقت بہت ہی کم ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رائٹ ناؤ جو سچویشن چل رہی ہے, جو سینیریو ہے ابھی موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر اربعین حسینی بنانے کی اہمیت و اثرات کیا ہیں, اس پہ روشنی ڈال دیں. پھر میں یہی سوال جو ہے نیّر صاحب سے بھی کروں گا. جی وسیم بھائی. جی عبداللہ, میں آپ کو بات کرتا چلوں. عبداللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ
कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में पूरी दुनिया की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। बहुत सारे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि सऊदी अरब के ऊपर हज के ऊपर मामले में, फिर उम्रे के मामले में पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, पहले क्वांटिटी कम की गई, क्वांटिटी के साथ-साथ और अब जो नया जो पाकिस्तान से और इंडिया से और दूसरे ममालिक से 19 ममालिक मुस्लिम ममालिक के अगर वो उम्रे पे जाएंगे तो उनको पहले 14 दिन का क्वारंटाइन। और आपको मैं यहाँ पे जी। थोड़ा सा आपको लोगों की याददाश्त थोड़ी सी रिफ्रेश करना चाहूंगा कि आज से चंद वसीम साल भाई पहले आपकी आप आवाज़ जो है वो देखा क्लियर करते नहीं थे आ रही है। कि मैं नैयर साहब आपकी जानिब मानना चाहूँगा। वसीम भाई ने आप तो अपने सवाल का जवाब दे दिया। आप क्या कहेंगे मौजूदा आलमी सूरत हाल के पेश नज़र अरबईन हुसैनी बनाने की अहमियत और असरात क्या हैं? अब्दुल्ला साहब, देखिए कोविड-19 ने दुनिया भर की सूरत हाल तब्दील किया और उसके असरात आप ये देखें कि खाना काबा में हज बंद हो गया, इंतहा है ये, वहां उम्रा बंद हो गया, लेकिन करबला खुली है। अब उसमें थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर मैं आपकी तवज्जो से दुनिया भर में सुनने वाले तमाम ज़ायरीन की खिदमत में अर्ज करूंगा, तमाम दुनिया के इल्म में, कि खुदा के वास्ते पैनिक ना फैलाएं। लोग पैनिक फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। आप अपने मुल्क में अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की पाबंदी करते हैं, हम कनाडा में पॉलिसीज की पाबंदी करते हैं। तो हम जब इराक में उतर रहे हैं तो हमारे लिए लाजिम है कि हम इराक की पॉलिसीज की हिमायत करें, उस पर अमल करें। अब इराक की गवर्नमेंट ने एक वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दिए है कि 37 कंट्रीज को ऑन अराइवल वीजा मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि एयरलाइन उनका कोविड टेस्ट देखेगी कि उनका कोविड टेस्ट के रिजल्ट क्या है करंट 72 आवर 48 आवर से 72 आवर्स के दरमियान, और उनकी वैक्सीनेशन भी चेक कर सकती है कि आपने वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक के लोग हैं, वो उसके असरात यहाँ कनाडा, अमेरिका, यूरोप में जो मौजूद पाकिस्तानी ज़व्वार हैं, ज़ायरीन है, जानना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। और गवर्नमेंट ऑफ इराक की वाज़ेह पॉलिसी है कि पाकिस्तान, इंडिया और तमाम ममालिक के जितने भी ज़ायरीन होंगे, अगर वो उस मुल्क का पासपोर्ट नहीं रखते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करते हैं, तो उनको ये तमाम तक पॉलिसीज पे अमल करना पड़ेगा कि अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, वो ठीक है ना, अप्रूवल के बगैर नहीं। यहाँ पाकिस्तान में भी मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने एक तो क्लिप देखी जिसमें ये ज़ायरीन को उतारने का जिक्र नहीं। आप ये देखते कि आप वहां जियारत करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप में जरा सा भी सिम्टम है कोविड का, तो आप अपने लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहां जो हजारों लाखों नाज़रीन आ रहे हैं, आप उनको कोविड सिम्टम्स का शिकार कर देंगे। तो आप चाहिए कि आप खुद भी महफूज रहें, अपने अहल खाना को महफूज रखें, अपने ज़ायरीन जो वहां बाहर जा रहे हैं उनको महफूज करें। करबला खुली हुई है, करबला में अभी आशूरे में भी 3-3.5 करोड़ अनऑफिशियल 5 करोड़ की रिपोर्ट थी अभी। तो लोग जा रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, लेकिन पाबंदी के साथ। सैयद मोहम्मद अब्बास नैयर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने कायम टीवी के आप डायरेक्टर हैं और आपने टाइम भी दिया, आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वसीम नकवी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। अरबईन हुसैनी की तारीख़ और अहमियत के हवाले से आज हमने गुफ्तगू की। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।